اب ہم کتاب سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک؟ کتاب سے کھولیں گے آپ پیج نمبر 15، فرضیت الصیام، روزے کی فرضیت۔ روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یا آپ کہیں کہ یہی وہ 5 پلرز ہیں، یا عبادت کے یہی وہ 5 بنیادیں ہیں جن کو ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے کم از کم کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی ان 5 بنیادوں کو نہیں مانتا، یا ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں مانتا، کوئی روزے کا انکار کر دے اور باقی سب کو مانتا ہے، تو کیا وہ اسلام میں داخل ہوگا؟ نہیں داخل ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک رکن کو بھی نہیں مانتا تو وہ پھر اسلام سے خارج ہے۔ اب انہی 5 عبادات میں سے ایک عبادت، جس کو آپ رمضان کے روزوں کا مہینہ کہتے ہیں، کہ انشاءاللہ بہت جلد ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ دوسری حدیث کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک عرابی کہتے ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں، ایک عرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، اور فرض زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہ کروں گا، یعنی یہ تمام عبادات میں فرض سمجھ کر کروں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا، یعنی نیکی کے اور بہت سارے کام ہیں جنہیں میں کروں گا، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے انہیں میں فرض سمجھ کر کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اگر کوئی شخص ان ارکان خمسہ کو، جو کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، صحیح طور پر پابندی کرتا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ ایک چیز کم بتائی گئی ہے۔ کچھ فیل کیا آپ نے؟ کچھ نوٹ کیا؟ کیا چیز کم ہے اس میں؟ حج کا ذکر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو حج کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ حج کیا ہے؟ ایک بنیادی ہے نا، رکن ہے یہ بھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ذکر نہیں کیا تو اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت حج فرض ہی نہ ہوا ہو، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس شخص نے یہ پوچھا ہے، سوال کیا ہے، اس کی اتنی وسعت ہی نہ ہو کہ وہ حج ادا کر سکے۔ اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں اللہ کے راستے میں حج کرنے کی، ہماری اتنی طاقت ہے، ہم وسعت بھی رکھتے ہیں، ہمارے اوپر اسلام کے یہ 5 بنیادی ارکان فرض ہیں، اب کوئی استطاعت رکھتا ہے اور حج نہ کرے، کیونکہ حج میں مشقت ہے نا اس میں مشقت۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں حج ادا نہ کروں، باقی میں 4 ارکان کو تو مان لوں، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ تو اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں تو ہمارے اوپر اسلام کے یہ 5 بنیادی ارکان فرض ہیں، تب ہی ہم جنت میں جائیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور بھی حدیث ہے، مفہوم حدیث ہے، کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو میرے لیے نفع بخش ہو، اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیجئے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بالصوم،
کہ روزے کو لازم پکڑ لو، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَا، اس کے جیسا کوئی عمل نہیں ہے. روزے کو لازم پکڑ لو، اس کے جیسا کوئی عمل نہیں ہے. پھر اس کے بعد ان صحابی کے گھر پہ کبھی دوپہر کا کھانا نہیں بنتا تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو بن جاتا تھا، ورنہ اکثر یہ صحابی روزے سے ہی دیکھے گئے، اور جب کھانا بنتا تو سحری اور افطاری ہی ہوا کرتی تھی. تو یہ ایسے لوگ تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی الفاظ سنتے تھے تو فوراً اس پر عمل بھی کر لیا کرتے تھے. یہ ہمارے جیسے نہیں تھے جہاں جو سنا وہیں چھوڑ کے چل دیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا ہے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں برآمد تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک شخص آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس سے ملاقات پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور آخرت کے روز دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی ایمان رکھے. اس شخص نے دوبارہ سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے، فرض کی گئی نماز قائم کرے، فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے. اب یہاں جو حدیث بیان کی گئی ہے وہ حدیث جبریل کا ایک حصہ ہے. اس کے راوی چینج ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ملتی ہے اس میں پوری حدیث بیان کی گئی ہے. اب اس حدیث میں ایمان اور اسلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے. دیکھیں، مسلمان ہونا ہمارے لیے انتہائی خوش قسمتی کا باعث ہے. ایک آدمی جب کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے. یعنی کلمہ پڑھ کر ایک انسان مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ مومن یعنی ایمان والا اس وقت ہوگا جب تک کہ وہ اس کلمے کی قول و عمل سے تصدیق نہیں کرے گا. ورنہ زبان کے اقرار سے تو منافقین بھی مسلمان میں شمار ہوا کرتے تھے نا. ہم نے پڑھا ہے قرآن پاک میں کہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان لے آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا تھا کہ آپ ان سے کہیے کہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں، بلکہ ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. ان سے کہیے کہ قولوا اسلمنا، کہ آپ کہیے کہ آپ اسلام لے آئے ہیں. تو یہ فرق ہے. تو زبان کے اقرار سے منافقین بھی مسلمان میں شمار ہوتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، بلکہ ایمان کے بجائے کیا تھا؟ نفاق تھا ان کے دلوں میں، حسد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف تھا. دیکھیں، اسلام کا جو تعلق ہے وہ ظاہری اعمال سے ہے، شہادتین دینا اور 5 وقت کی نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا اگر استطاعت ہے تو. لیکن اس کے بعد جو 6 ارکان بتائے گئے ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان بالغیب سے ہے. ٹھیک ہے، اس کا تعلق ہمارے دل سے ہے کہ ہم اللہ پر کتنا ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کی کتابوں پر کتنا ایمان رکھتے ہیں اور اس کے تمام رسولوں پر کتنا ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ سے ملاقات پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے، ہم روز آخرت کو مانتے ہیں یا نہیں ہیں. ان سب کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اگر ایمان کی تعریف سادہ سے الفاظ میں آپ کو بتائی جائے کہ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل سے ثابت کرنا ہے انشاءاللہ، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا، اور اگر ہم گناہوں کی طرف جائیں گے، کوئی گناہ کریں گے تو ہمارا ایمان کم ہو جائے گا. اور اگر آپ کو کوئی نیکی خوش کرتی ہے یا نیک اعمال کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور برے کوئی اعمال آپ سے ہو جائے یا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو آپ غمزدہ ہو جائیں یا آپ افسردہ ہو جائیں کہ مجھ سے کیا ہو گیا، تو یہ ایمان والی ہونے کی بھی نشانی ہے.
تو ہم رسمی مسلمان بھی بن جاتے ہیں، ہم کلمی مسلمان بھی بن جاتے ہیں، لیکن ہم حقیقی مسلمان نہیں بن سکتے۔ ہم حقیقی مسلمان تب بنیں گے جب ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہو، کیونکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح تو ضروری ہے۔ تو حقیقی مسلمان جو ہوتا ہے وہ اخلاق اور سیرت کی بلندی پر ہوتا ہے۔ اور ہر مومن دیکھیں لازماً، ہر مومن جو ہوتا ہے وہ لازماً مسلمان تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا کا جو سارا نظام ہے وہ اسلام پر ہے، اور آخرت کا جو نظام ہے وہ کس پر قائم ہے؟ ایمان پر ہے۔ تو روزے کی حالت میں انسان میں یہ نہ ہو کہ میں روزہ رکھ لوں، سب روزہ رکھ رہے ہیں تو میں بھی روزہ رکھ لوں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری آ جاتی ہے، اس کے اندر وہ ایمان نہیں ہے، اس کو وہ روزے کی جزا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ سب رکھتے ہیں تو کہیں کہتا ہے کہ چلو میں بھی رکھ لیتا ہوں، یہ بھی رکھ لیں، نیت نہیں ہے اس کی روزہ رکھنے کی اس لحاظ سے، یعنی محض ادائیگی رسم کرتا ہے وہ۔ تو بلکہ پورے یقین کے ساتھ اگر کوئی روزہ رکھے اور خلوص دل کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور ایمان اور ثواب کی نیت سے کوئی روزہ رکھے تو یہ پھر ٹھیک ہے، کیونکہ ہر عمل کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ اور روزے کی حالت میں تنہائی میں خود کو روزے کی حدود کا پابند بھی رکھے، اور آخرت اور جزا اور سزا پر بھی پختہ ایمان رکھے۔ تو کیا معلوم ہوا اس سے؟ ایمان کے بغیر نجات ممکن ہے؟ ایمان کے بغیر تو نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اسلام کی پوری برکتیں لینا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سنائی دے تو اس وقت ہم یہ نہ کہیں کہ مجھے یہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں اس پر عمل نہ کروں، من پسند حکم نہیں لینا، ہمیں بالکل بھی لچک نہیں دکھانی، بلکہ ہمیں دین پر عمل میں خود کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگلا چیپٹر ہم دیکھتے ہیں فضل الصوم، روزے کی فضیلت۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان میں کہیں دروازہ ہمیں نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جب حدیث میں بتا دیا گیا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ کہ مطلب یہ کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اعمال کی قبولیت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائے۔ چلیں یہ تو رمضان میں ہو رہا ہے، لیکن کچھ ایسے کلمات ہیں جو کہ ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتے ہیں کہ اگر ہم انہیں پڑھیں تو ہم روزانہ اپنے لیے آسمان کے دروازے کھلوا سکتے ہیں۔ وہ کلمات معلوم ہیں آپ کو؟ اچھا، وہ کلمات ہیں کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور ساری تعریف اس کے لیے ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور صبح اور شام ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص نے نماز میں یہ کلمات کہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ تو مقتدیوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کلمات کہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کلمے کے لیے آسمان کے سبھی دروازے کھول دیے گئے۔ ایک عمل جو صرف زمین پر ہوا ہے اور اس کا ریئیکشن کہاں ہوا ہے؟ آسمان پر۔ تو ہم روزانہ اپنے لیے یہ دروازے کھلوا سکتے ہیں، بہت آسان ہے، لیکن عمل کرنے والا بھی تو ہو۔ عمل کے ٹائم ہمیں یاد بھی آ جائے۔ نماز ہم دن میں کتنی بار پڑھتے ہیں نا، ہمیں یاد آتا ہے یہ کلمہ، اللہ ماشاءاللہ اگر کوئی پڑھتا ہے، لیکن انشاءاللہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے تو ہم پڑھیں گے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب سے میں نے یہ کلمات سنے ہیں کہ ان کلمات کی یہ فضیلت ہے، تب سے میں نے ان کلمات کو پڑھنا نہیں چھوڑا، کہ میں نے اس پر دوام اختیار کیا ہے۔ اچھا، آسمان کے جو دروازے کھلنا ہے، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ اللہ کی رضامندی کی نشانی ہے۔ اس کے برعکس کافر بھی نیک اعمال کرتے ہیں نا، کافر نیک اعمال، بلکہ وہ زیادہ ہی کرتے ہوں گے، کہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول نہیں کریں گے، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ راکھ بنا کر اڑا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر کسی بھی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمان، ہم نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں ایک ذرا سی بھی ریاکاری شامل ہو جائے تو کیا ہمارے اعمال قبول ہوں گے؟ ہمارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، نہیں قبول کیے جائیں گے ہمارے اعمال بھی۔ تو اسی لیے جو کچھ بھی آپ عمل کریں، اس کے لیے اپنی نیتوں کو ضرور خالص کریں، کہ مجھے اللہ کے لیے یہ عمل کرنا ہے، مجھے کسی کو دکھانے کے لیے یہ عمل نہیں کرنا۔ میں صرف اللہ کی نظر میں اچھی بن جاؤں، ٹھیک ہے، مجھے نہیں دکھانا کسی کے سامنے کہ میں کتنا اچھا کر سکتی ہوں۔ تو انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ پھر دوسری بات اس میں یہ بتائی گئی کہ جنت، اس کے کتنے دروازے ہیں؟ کتنے دروازے بتائے گئے ہیں جنت کے؟ 8 دروازے ہیں، وہ سارے کے سارے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دروازے پہلے سے ہی کھول دیے گئے ہوں، ہمیں ویلکم کرنے کے لیے کھول گئے ہوں۔ کتنا اچھا لگتا ہے اگر کوئی ہمارے لیے دروازہ کھولتا ہے تو ایک اچھی سی فیلنگز آتی ہے نا۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے؟ شوق اور ترغیب دلانے کے لیے بھی یہ باتیں بتائی جاتی ہیں احادیث میں، کہ انسان عمل کرنے والا بن جائے۔ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کتنے ہیں جہنم کے دروازے؟ 7 دروازے، نام معلوم ہے سب کو، سورۃ الحجر میں پڑھے ہیں نا ہم نے نام اس کے۔ وہ دروازے بھی بالکل بند کر دیے جاتے ہیں۔ اٹ مینس کہ اب اللہ تعالیٰ نیچرلی ہمارے دلوں میں یہ فیلنگز ڈالتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکیں اور گناہوں سے بچ جائیں، یعنی گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو دنیا میں بھی ہمیں ایسا ماحول مل جاتا ہے۔ تیسری ایک اور بات یہاں جو حدیث میں بتائی گئی ہے کہ شیاطین بھی قید کر لیے جاتے ہیں۔ کچھ فیل ہوتا ہے آپ کو کہ شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں؟ مطلب یہ کہ شیاطین قید کر لیے گئے ہیں تو اب آپ کو کوئی بھی غلط کام کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا دنیا میں، سب نیک بن گئے ہوں گے، یا کوئی بھی آپ کو برائی کہیں نظر ہی نہیں آئے گی۔ ایسا ہوتا ہے رمضان میں؟ کچھ فیل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ لیکن حدیث میں تو ہم پڑھتے ہیں کہ شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود جو کام غیر رمضان میں ہوتے ہیں وہ رمضان میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہوتا ہے، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، خیانتیں بھی ہو رہی ہیں، ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس کا ریزن کیا ہے؟ ہمارا نفس خود شیطان بنا ہوا ہے۔ جو کام ہمیں 11 مہینے کرنے کی عادت ہے وہ 1 مہینے میں تو نہیں چھوٹ سکتی نا۔ تو ہمارے نفس کو ہم نے خود پر اتنا غالب کر دیا ہے کہ اب چاہے شیطان بند بھی ہو تو انسان اپنے لیے خود کافی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنے نفس کو ٹریننگ بھی دینی ہے، اور اس کا ہمیں حقیقی فائدہ اٹھانا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں، کیونکہ رمضان ہی ایک موقع ہے گناہوں کو ختم کرنے کا اور اچھی عادتوں کو نفس میں بٹھانے کا ایک موقع ہے ہمارے لیے۔ تو ہمیں اپنے دشمن کو بھی پہچاننا ہے اور اس کے غلبے سے خود کو آزاد بھی کرنا ہے۔ اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس عورت کا نام لیا مگر میں بھول گیا۔ یہ کہا کہ تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ آپ کو معلوم ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر زیادہ تر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے مناسک حج سیکھنے کے لیے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی کہا کہ آپ ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ تو عورت نے عرض کیا کہ ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں
اور ایک اونٹ گھر میں ہے جس میں ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں، یعنی گھریلو کام میں ہم استعمال کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب کے اتنے مواقع ہیں کہ واقعی اگر عمل کرنے والا ہو تو اس کے لیے وقت کا دامن تنگ ہو جاتا ہے، اور جو اعمال رمضان میں خصوصی فضیلت کے حامل ہیں ان میں ایک عمل عمرہ بھی بتایا گیا ہے۔ تو کیا رمضان کے مہینے میں اگر کوئی عمرہ کر لے تو حج کا فرض ساقط ہو جائے گا اس سے، اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو؟ نہیں، ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ حج کا فرض بالکل بھی ساقط نہیں ہوگا۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے اور وہ یہ کہے کہ میں رمضان میں عمرہ کر لوں، مجھے میرے حج کا ثواب مل جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت ساری نیکیاں ہم کرتے ہیں اور اس کا اجر ہمیں بہت بڑھا کر ہمیں ملتا ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ جو چیز جتنی مقدس ہوگی، یعنی جو مقام جتنا مقدس ہوگا، جو وقت جتنا مقدس ہوگا، اس مقام کے اندر اگر آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو ہمارے نیک اعمال کا اجر بڑھا کر ہمیں دیا جائے گا۔ جیسے کہ حدود حرم میں آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز کا اجر کتنا ہے وہاں پر؟ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی یا مسجد اقصی میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ 1,000 کے برابر ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ عمرہ کریں گے تو اس کا ثواب حج کے برابر ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیے کہ اس مقدس مہینے میں اگر آپ کوئی غلط کام کریں گے تو پھر اس کا گناہ بھی اتنا ہی ہوگا۔ فار ایگزامپل کہ راستے میں اگر کوئی شخص کسی کو گالیاں دیتا ہے تو غلط ہے، گناہ ہے، نہیں دینا چاہیے۔ اب وہی چیز وہ مسجد میں آ کے کسی کے ساتھ کر رہا ہے تو لوگ کہیں گے نا، پکڑ لیں گے اس کو کہ بھائی کیا کر رہے ہو، کہ مسجد ہے یہاں نہیں کر سکتے۔ اب اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ مسجد میں آ کر اگر کوئی یہ کام کرے، کسی کو گالیاں وغیرہ دے یا لڑائی جھگڑا کرے، تو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، مسجد ایک مقدس جگہ ہے اور اس جگہ پر یہ گناہ اگر کوئی کرے گا تو پھر اس کا گناہ بھی اسے ملے گا، زیادہ بڑھا کر ملے گا۔ تو ہر چیز کی ایک ویلیو ہوتی ہے۔ اگر یہاں پر بتایا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ عمرہ کریں تو حج کے برابر ثواب ملے گا، تو اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ حج ہمارا ادا نہیں ہوگا لیکن اس کا ثواب ضرور ملے گا ہمیں۔ تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو رغبت دلانے کے لیے بھی کہا کہ جب اگلے سال تم عمرہ کر لینا تو انشاءاللہ حج کا ثواب مل جائے گا۔ اب دیکھیں، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان، اب وہ مفلس ہو یا مالدار ہو، اس کے دل میں یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ وہ ایک دفعہ جا کر بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل کرے۔ مالدار لوگ تو حج پر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ استطاعت رکھتے ہیں، لیکن ایک وہ شخص جس کی وسعت ہی نہیں ہے حج پر جانے کی، تو اس کے لیے جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ربانی ہے، اور یہ ایسی خصوصیت ہے جو اس کے علاوہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ اور عمرہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عظیم الشان عمل بھی ہے، اور عمرہ گناہ اور فقر کو بھی مٹاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ ہمیں دیا تاکہ لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں۔ اگر ہم رمضان کی اہمیت کو سمجھ جائیں تو ہم اس کو بالکل بھی ضائع کرنے والے نہ ہوں۔ آپ تھکیں، آپ اپنی نیندیں قربان کریں اس مہینے میں، اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں۔ میکسیمم ٹائم آپ اپنا عبادت میں گزاریں، تب بھی آپ اس کا وہ فرض ادا ہی نہیں کر سکتے کہ کتنی اس رمضان کی فرضیت بتائی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے آپ دعا بھی کریں کہ یا اللہ، جو عمل میں نہیں کر پائی ہوں پچھلے رمضان میں، مجھے ہمت دینا کہ میں وہ سارے عمل کر سکوں جو کہ میرے اوپر فرض تھے، اور میں وہ ساری نیکیاں کر لوں جو کہ میں نے پہلے کبھی نہیں کی، اپنی سستی کی وجہ سے یا اپنی نفس کی کمزوری کی وجہ سے جو میں نہیں کر پائی ہوں۔ مجھے اس رمضان ہمت دے دینا کہ میں وہ سارے عمل کر لوں انشاءاللہ۔ دیکھیں، دعا میں تو بہت برکت ہوتی ہے، دعا ہم کر سکتے ہیں نا، اور دعا میں بہت طاقت بھی ہے۔ ہم صرف دعا کرتے ہیں، ہمت ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس کے لیے راستے کون آسان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اس کام کو ہمارے لیے آسان وہی بناتا ہے۔ ہم صرف
ایک ارادہ کرتے ہیں، ہمارے ارادوں میں برکت اور ہمارے ارادوں کی تکمیل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انشاءاللہ اس رمضان اب جو آئے گا تو ہمیں پوری کوشش کرنی ہے ہم اس رمضان المبارک کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی نیکیوں میں بھرپور اضافہ بھی کر سکیں انشاءاللہ۔ تو اس کلاس کو انشاءاللہ ہم ابھی یہیں تک رکھتے ہیں، اگلی جو حدیث ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔